دفعہ یہودی عالموں کا ایک گروہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس توریت کے 28 سوالات لے کر آیا۔ اس کا مقصد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حقیقت معلوم کرنا تھا کہ آیا وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں۔ تاریخ طبری کے مطابق ان سوالوں میں سوال نمبر 7 اور سوال نمبر 8 قاف پہاڑ کے بارے میں تھے۔ الطبری کے مطابق انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قاف پہاڑ کہاں ہے، کیوں بنایا گیا اور کتنا بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کا جواب کچھ یوں دیا کہ قاف پہاڑ ہماری دنیا کے گرد ایسے پھیلا ہوا ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ یہ زمرد سے بنایا گیا ہے، جس سے نکلنے والی روشنی کی وجہ سے ہی ہمیں آسمان نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتا تو آسمان کا رنگ ہمیں کبھی نظر نہیں آتا۔ ایک انسان کے لیے وہاں تک پہنچنا نہایت مشکل کام ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک انسان کو مسلسل 4 ماہ اندھیرے میں سے گزرنا پڑے گا۔ پھر 8ویں سوال میں قاف پہاڑ میں موجود جابلقا اور جابلسا شہروں کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ بھی کہ وہاں کون سی مخلوق رہتی ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابلقا اور جابلسا 2 شہر ہیں، ایک مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ یہ دونوں شہر زمرد سے بنائے گئے ہیں اور یہ دونوں شہر قاف پہاڑ سے ملے ہوئے ہیں۔ ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی مولانا ناظم القبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے ارد گرد بہت ساری ایسی دنیایں ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ ان کی مدد کے لیے قاف پہاڑ سے ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو اس دنیا والوں کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق معراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک ذہین مخلوق رہتی تھی۔ وہ 2 شہروں میں رہنے والی مخلوق تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک خلیفہ مقرر کیا اور ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تعلیم دی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جو تاریس اور تاکل کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یاجوج ماجوج کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، لیکن یاجوج ماجوج تاریس اور تاکل سے بھی زیادہ سرکش قوم تھی۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس تمام واقعے کا تفصیلی ذکر الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود ہے، جس میں جابلقا اور جابلسا 2 شہروں کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہودی عالموں کو جواب میں ان دونوں شہروں کی مکمل تفصیل بیان فرمائی، اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ دونوں شہر ہماری دنیا میں ہی موجود ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں شہر قاف پہاڑ کے نزدیک مکمل تاریکی میں ہیں۔ ہر شہر کا اپنا ایک قلعہ ہے جس میں ہر وقت 1000 لوگ ان شہروں کی حفاظت پر مامور رہتے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں۔ ان دونوں شہروں کے سب سے بڑے دشمن تاریس اور تاکل 2 سرکش قومیں ہیں جو ان دونوں شہروں میں موجود قیمتی خزانوں کو حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے حملے کے ڈر سے ان دونوں شہروں میں موجود لوگ ہر وقت حفاظت پر ہوتے ہیں تاکہ اپنے شہروں کو ان سرکش قوموں کے حملوں سے بچا سکیں۔ ان شہروں میں بسنے والے لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام سے واقف ہیں اور نہ ابلیس سے۔ ان کے درمیان کوئی عورت نہیں، وہ تمام مرد ہیں۔ ان شہروں تک پہنچنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن ہود علیہ السلام کی قوم کے 3 لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور وہاں پر رہے، مگر وہاں ان لوگوں پر شدید تشدد کیا گیا اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن بھاگ نہیں سکتے تھے۔ الطبری کے مطابق جب ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں سنی تو فوراً بول اٹھے کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری آسمانی کتاب میں ذکر فرمایا تھا کہ جب تم لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا۔
الطبری کی کتاب تاریخ الطبری میں موجود اس واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ صرف اہل تشیع میں موجود ایک حدیث میں ملتا ہے، جبکہ اہل سنہ میں اس واقعے کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ دوسری بات یہ کہ الطبری ایک محدث سے زیادہ ایک تاریخ دان تسلیم کیے جاتے ہیں، اس لیے الطبری میں موجود احادیث کو انتہائی غور و فکر سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ الطبری کے حوالے سے ایسی کئی حدیث سامنے آئی ہیں جن کے الفاظ اور روایات میں کئی لحاظ سے کمزوریاں پائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ قاف پہاڑ کا ذکر سیاہ ستہ کی کسی کتاب میں بھی موجود نہیں، اس لیے اہل سنت کے مطابق الطبری کی جس حدیث میں ان 2 شہروں کا ذکر کیا گیا ہے، اس حدیث کا کوئی مستند ذریعہ معلوم نہیں۔ لیکن اہل تشیع کی احادیث کی سب سے قدیم کتاب بصائر الدرجات میں ایسے 2 شہروں کا ذکر آیا ہے جو اپنے ایک لیڈر کے انتظار میں ہیں۔ دوستو، ہالی ووڈ کی اکثر فلمیں افسانوی داستانوں اور مذہبی کتابوں میں موجود قدیم قوموں اور واقعات پر مبنی ہوتی ہیں، جس کی ایک بڑی مثال میٹرکس نامی فلم ہے، جہاں کے لوگ ایک تاریک دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری دنیا سے بالکل مختلف ہوتی ہے، یا پھر دی وزارڈ آف اوزی نامی فلم جس میں ایک ایسا شہر دکھایا جاتا ہے جو سارا زمرد سے بنا ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں یاجوج ماجوج کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے، اس طرح کی مخلوق پر ہالی ووڈ کی لاتعداد فلمیں موجود ہیں۔ یہ شہر کہاں ہے اور ان شہروں کے حوالے سے موجود حدیث کتنی صحیح ہے، اس بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔